قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس کے ان آیات مبارکہ میں قیامت کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے، کیونکہ اس بات قیامت جو ہے، جیسے کہ الحمدللہ آپ نے متعدد صورتوں میں پڑھا ہے کہ یہ بھی بنیادی مسئلہ ہے، اور یہی دستور اسلامی کا اور دوسری دنیا کے مذاہب کے دساتیر کا بنیادی فرق ہے کہ اسلام اپنے ماننے والوں کو ایک ایسا عقیدہ عطا فرماتا ہے، اس عقیدے کی بنیاد پر ہی اس کی تمام اصلاح کا دار و مدار ہے۔ اب آدمی کو اللہ اسلام کی دولت سے، اپنی رحمت سے مالا مال فرماتے ہیں، وہ مسلمان ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کا عقیدہ توحید ہے۔ وہ ایک اللہ کو مانتا ہے، اسی کو وحدہ لا شریک جانتا ہے، اسی کو نافع، ضار، خالق، رازق، متصرف فی الامور تسلیم کرتا ہے، اور اس کی قدرت کاملہ اور علم کامل پر ایمان رکھتا ہے، اور اس کی اتاری ہوئی کتابوں پہ ایمان لاتا ہے، اس کے ملائکہ پر ایمان لاتا ہے، اس کے بھیجے ہوئے پیغمبروں پر ایمان لے آتا۔ تو جب عقیدہ توحید میں انسان مضبوط ہو جاتا ہے تو اب الحمدللہ بڑے سے بڑی مصیبتوں کا، بڑے سے بڑے معاملات کا وہ مقابلہ کرتا ہے، اور بالکل ثابت قدم ہوتا ہے، اسے یقین ہے کہ میرے اللہ کا یہ حکم۔ اور جب اس نے اللہ کے بھیجے ہوئے رسول پہ ایمان قبول کر لیا اور اسے اللہ کا رسول مانا، اللہ کا نبی مانا، اللہ کا بھیجا ہوا مانا، اللہ کی طرف سے اس کو ہادی، بشیر، نذیر، سراج منیر تسلیم کر لیا، تو اب یقینی بات ہے کہ جو کچھ اسے اپنا پاک پیغمبر حکم فرمائیں گے اس کی تعمیل کرے گا، علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ اب اللہ کے احکامات کی اور اللہ کے رسول کے احکامات کی تعمیل کے لیے، کیونکہ ہم نے اپنے اللہ کو بھی نہیں دیکھا اور ہم نے اپنے پاک پیغمبر کی زیارت بھی نہیں کی، تو اب ان کے فرامین پہ چلنا جو ہے، ایک ایسی ذات کے حکم پہ چلنا جس کو ہم نے دیکھا نہ ہو، ایک ایسے پاک پیغمبر کے فرامین پہ اپنی گردن کو جھکا دینا جس کی ہمیں زیارت بھی نہیں ہوئی۔ اس لیے پھر اللہ نے ساتھ مسئلہ معاد رکھا ہے، مسئلہ جزا رکھا ہے، حشر اور نشر رکھا۔ جب انسان کا ایمان اس بات پہ پختہ ہو جاتا ہے کہ میں نے مرنا ہے، مجھے موت آئے، اور مرنے کے بعد ایک عالم برزخ ہے جس میں میں نے قبر میں رہنا ہے، اور اس میں سوال بھی ہوگا، جواب بھی ہوگا، ثواب بھی ہوگا، عذاب بھی ہوگا، اور پھر میں نے اپنے قبروں سے اٹھنا ہے، اور میدان محشر میں پھر میں نے حاضر ہونا ہے، اور پھر میرے ہر عمل کا ذرے ذرے کا حساب ہوگا۔ تو جب اس بات پہ عقیدہ پکا ہو جائے، یقین محکم ہو جائے،
تو اب وہ غلطی نہیں کرے گا، گناہ نہیں کرے گا، اسے پتا میں نے اس کا جواب دینا ہے۔ اب اسے کسی پہرے کی ضرورت نہیں ہے، اب اسے کسی خارجی عوامل کی ضرورت نہیں ہے، اب کسی سیکیورٹی کی ضرورت نہیں ہے، اب کسی گارڈز کی ضرورت نہیں ہے۔ اب اس کا ضمیر اندر سے خود اس کو کنٹرول کر رہا ہے کہ بھئی یہ گناہ کا کام کرو گے پکڑے جاؤ، اور یہ بھلائی کا کام کرو گے تو اللہ تمہیں اجر دے، اور جو کچھ تم کر رہے ہو تمہارا ہر عمل نوٹ کیا جا رہا ہے اور صحائف اعمال میں محفوظ ہو رہا۔ تو اب جب یہ یقین پختہ ہو جائے گا، یہ اعتماد پکا ہو جائے گا، تو گناہ کرنے کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔ آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کن مراحل سے گزرے، لیکن مجال ہے کہ قدم ڈگمگایا ہو پہاڑ کی طرح ثابت رہے۔ وجہ کیا تھی؟ قال معاذ اللہ، مجھے اللہ کی پناہ، میں یہ کام کروں۔ عجیب بات ہے، کیسی بات کی تم مجھے دعوت دے رہی ہو؟ انہو ربی، وہ میرا رب ہے جس نے مجھے پیدا کیا، جس نے مجھے صحت دی، انسان بنایا، مقام عصمت عطا فرمایا، جس نے میرا پھر انتظام کیا کہ مجھے بادشاہوں کے گھر میں رکھا باوجود غلام ہونے کے، اور پھر میں اس کی نافرمانی کروں۔ انہو لا یفلح الظالمون، جو لوگ حد سے نکل جاتے ہیں، تجاوز کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، وہ پھر کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ دیکھیں کہ بڑے سے بڑا امتحان آیا لیکن ثابت قدم۔ وجہ کیا تھی؟ کہ اللہ کی تقدیر پر، اللہ کی توحید پر، اللہ کے فرامین پر، عالم آخرت پر یقین کامل ہے، اور وہ یقین جتنا انبیاء کو ہے اور کس کو ہو سکتا ہے؟ سب سے بڑا ایمان تو انبیاء علیہ السلام کا، سب سے بڑا یقین تو انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ تو اب انسان کو یعنی اللہ نے ایک ایسا کامل مکمل دستور حیات دے دیا ہے کہ اسے پیر سے کسی بات کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جیسے کہ ایک واقعہ بڑا مشہور ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، کہ گھر میں ایک عورت دودھ دو رہی ہے، تو اس کو کسی نے مشورہ دیا کہ آپ دودھ جو بیچتی ہیں بیچنے کے لیے 5 کلو یا 10 کلو، اگر اس میں 2 کلو آپ پانی ڈال دیں، 1 کلو ڈال دیں، تو کیا کون دیکھتا ہے؟ حضرت عمر کوئی ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں دیکھ رہے ہیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں دیکھتے، لیکن عمر کا خدا تو دیکھ رہا ہے نا۔ میں تو اس خدا سے ڈر رہی ہوں جس سے آگے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں۔ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رات گشت فرما رہے تھے، تو آپ نے ایک مکان سے جب گزر ہوا تو ایک عورت کی آواز آئی، وہ کچھ شعر گنگنا رہی، شعر پڑھ رہی تھی، مکان کی چھت پہ سوئی ہوئی، اور اس نے اس شعر میں یہ کہا کہ دیکھو کہ آج میں اکیلی ہوں، اتنی پیاری رات ہے، ٹھنڈی رات ہے، بڑا عجیب موسم ہے، اور اس کے باوجود میں ایک اکیلی حیثیت میں رات گزار رہی ہوں۔ اگر مجھے اپنے اللہ کا ڈر نہ ہوتا تو آج میری چارپائی کی بھی آواز آ رہی ہوتی اور ہل رہی ہوتی، لیکن میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، گناہ کیسے کروں؟ گناہ تو میں نہیں کر سکتی۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اپنی بیٹی سیدہ حفصہ سے مشورہ کیا کہ ایک عورت اپنے خاوند کے بغیر کتنا عرصہ رہ سکتی۔ جب انہوں نے تحقیق کی، پتہ چلا کہ اس عورت کا خاوند جو ہے وہ جہاد پہ گیا ہوا ہے، اور وہ اس کے فراق میں بیچاری رات کو شعر پڑھ رہی، کیونکہ اگر گناہ گار ہوتی تو پھر تو شعر پڑھنے کی کیا ضرورت تھی، پھر تو گناہ کر لیتی نا۔ وہ تو اپنے ان اشعار میں بھی اللہ سے ڈر رہی ہے کہ اگر میرے رب کا مجھے ڈر نہ ہوتا تو آج میں بھی اکیلی نہ سوتی، لیکن مجھے اللہ نے جو منع کر دیا۔ اصل وجہ کیا ہوتی ہے کہ وہ جو ڈر اور یقین ہے، جیسے حدیث بڑی صحیح حدیث مبارک میں واقعہ ہے، یعنی سیاہ ستہ کی حدیث ہے، جس کی صحت میں کوئی کلام ہی نہیں ہے، کہ 3 آدمی ایک غار میں گئے،
بارش آ رہی تھی، غار میں جا کر پناہ دی۔ جب غار میں پناہ کے لیے چھپ گئے کہ بھی بارش ختم ہوگی، ہم نکل کے چلے جائیں گے، خدا کی شان ہے اوپر سے جو ایک پتھر گرا غار کے منہ پہ آ گیا۔ بارشوں کے اندر، اندھیریوں کے اندر، ہواؤں کی تیزی کے اندر پہاڑوں کے اوپر سے پتھر لڑکتے ہیں، اور خدا کی قدرت ہے وہ ایسا گرا کہ بالکل عین غار کے منہ پہ آ گیا، اور غار کا منہ بند ہو گیا۔ اب نکلیں کیسے؟ وہ اتنا بڑا صخرہ ہے، اتنا بڑا پتھر ہے کہ زور لگا رہے ہیں، لیکن سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ ذرا ہیلے، وہ تو آگے جم گیا۔ اب جب وہ مایوس ہو گئے کہ بھئی اب ہماری قوت سے تو اس کا کوئی حل نہیں ہو سکتا، اور اب ہم یہاں پیاسے اور بھوکے مر جائیں گے، تو انہوں نے کہا کہ بھی اور کوئی حل نہیں، ہر آدمی اپنا کوئی عمل صالح یاد کرے، کوئی اس نے زندگی میں اچھا عمل کیا ہو اس کو یاد کرے اور اپنے اللہ سے دعا مانگے۔ تو بہرحال ان میں سے ایک نے کہا کہ یا اللہ، تو علام الغیوب ہے، علیم بذات الصدور ہے، اور تیرے آگے میرا ہر عمل ہے۔ تو جانتا ہے کہ میں فلاں لڑکی کے عشق میں کتنی مبتلا تھا۔ ایک لڑکی تھی، خوبصورت تھی، حسین و جمیل تھی، اور یہ آدمی جو تھا اس کے عشق میں بالکل دیوانہ ہو گیا، اور اس نے بے انتہا کوشش کی کہ کسی طرح اس لڑکی کے نعوذ باللہ تعلق قائم کر لے، لیکن وہ لڑکی نہ مانے۔ انہوں نے کہا میں گناہ نہیں کر سکتی۔ اس نے کہا میرا اللہ تو جانتا ہے کہ ایک وقت ایسا آیا کہ وہ لڑکی خود آ گئی میرے گھر میں، اور اس نے کہا کہ دیکھو میں آج اپنے حالات سے مجبور ہو گئی ہوں، میں نے بڑا مقابلہ کیا ہے اپنے حالات کا، بڑا صبر کیا ہے، لیکن میں مجبور ہو چکی ہوں، اگر تم مجھے 60 دینار دے دو تو میں اپنی عزت آج لٹانے کے لیے تیار ہوں، میں مجبور ہو گئی۔ فاقہ ہے، کب تک ہم مقابلہ کریں؟ فاقہ کا، بھوک کا مقابلہ آدمی کب تک؟ تو میں بڑا خوش ہو گیا، 100 دینار یا 60 دینار جو بھی اس سے طے ہوا، بڑا خوش ہو گیا۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، یہ پیسے لے لو، اور میں تو اتنے عرصے سے تمہارے پیچھے دوڑ رہا ہوں، اور تمہیں کئی دفعہ میں نے کہا ہے، تم نہیں مانتی تھی، جو آج خود مان گئی، یہ لو پیسے۔ میں نے اس کو وہ 100 دینار جو مطلوب مطالبہ تھا وہ دے دیا، اور لڑکی کو لے کے میں کمرے کے اندر چلا گیا۔ اب میں نے ارادہ کیا، اور یا اللہ تو جانتا ہے کہ میں نے اس کو گناہ کے لیے لٹا لیا۔ اب میں نے ارادہ کیا کہ اس کا کپڑا کھولوں، تو اس نے کہا اتق اللہ، اس نے کہا کہ اللہ کے بندے تمہیں اللہ سے ڈر نہیں آتا، میں نے کبھی گناہ نہیں کیا، خدا کے لیے بچ جاؤ۔ کیا اللہ اس وقت مجھے صرف تیرا ڈر تھا، اور تو کوئی دیکھنے والا بھی نہیں تھا۔ اس نے کہا دیکھو میں مجبور ہوں، اگر تم کرنا چاہتے ہو گناہ تو کر لو، لیکن اللہ سے ڈر جاؤ تو بہتر۔ اگر تمہیں میرے تعلق میں اتنی مجبوری ہے، مجھے نکاح کر، حلال کر لو، حرام ضرور کرنا۔ یا اللہ میں تجھ سے ڈر گیا، اور میں کھڑا ہو گیا، میں نے کہا کہ جاؤ اٹھو، پیسے بھی لے جاؤ، اور میں تمہارے ساتھ کوئی گناہ نہیں کروں، جاؤ۔ یا اللہ اگر میں نے واقعی تیرے ڈر سے یہ عمل کیا تھا کہ میں نے اس کو پیسے بھی چھوڑ دیے، گناہ بھی نہ کیا، بالکل اس کو باعزت گھر بھیج دیا، تو مہربانی کر اس غار کو، دروازے کو کھول، ہم نکلے۔ دروازہ کھل گیا۔ تو اب اس کو اس وقت میں کہ لڑکی موجود ہے، اور وہ لڑکی جس کے پیچھے وہ دیوانہ ہو کے بھاگ رہا ہے، وہ خود آئی ہے، پیسے خود مانگے ہیں، دے دیے ہیں، لیکن اتنا کا اتق اللہ، اللہ سے ڈرو، اور میں اللہ سے ڈر گیا۔ اس لیے اسلام میں ایک ایسا دستور ہے، اس کے لیے کسی خارجی عوامل کی ضرورت ہی نہیں ہوتی کہ کوئی پارا لگا دے، خارجی عوامل کی ضرورت ہی نہیں ہوتی کہ کوئی ڈنڈا لے کے ہر وقت ہمارے دروازے پہ کھڑا رہے۔ جب ہمیں اپنے اللہ پہ یقین ہے، اللہ کے نبی پاک پہ یقین ہے، قیامت پہ یقین ہے، تو ہم پھر گناہ اور نافرمانی کا کام کر کیسے سکتے ہیں؟ اور جب ہم یہ نافرمانیاں کرتے ہیں، وجہ یہ ہے کہ وہاں ایمان ہمارا کمزور ہو چکا ہوتا ہے، اس یقین میں کمی آ چکی ہے۔ تو اس لیے عالم حشر، معاد،
سزا اور جزا پر بھی قرآن پاک نے بڑا زور دیا ہے تاکہ انسانوں کے دماغ میں ہر وقت عالم آخرت کا نقشہ جو ہے سامنے رہے، ہر وقت انسان کے سامنے رہے کہ بھئی آج میں نے جنازہ پڑھا ہے، کبھی کوئی وقت ہوگا میرا بھی لوگ جنازہ پڑھ رہے ہو، آج میں کسی کے جنازے کو کندھا دے رہا ہوں، کبھی میرے جنازے کو بھی کوئی کندھا دے رہا ہو۔ آج ان گرمیوں میں کہ انسان پسینہ پسینہ ہو جاتا ہے اور مجھے مٹی کے نیچے گڑھے میں دبایا جائے گا، آج میں دوستوں میں بیٹھ کر بھی اداس ہو جاتا ہوں اور پھر میں وہاں اکیلا پڑا ہوں گا، آج اگر کوئی تھوڑی سی مٹی میرے کپڑے پہ پھینک دے تو میں 14 دفعہ جا کے اس کو دھوتا ہوں کہ کپڑا میرا خراب ہو گیا، اور پھر پوری کے پوری مٹی میرے سر سے لے کر پاؤں تک اوپر نیچے سب مٹی میں مجھے ڈال دیا جائے گا، اور پھر اسی قبر کے اندر مجھ سے پوچھنے والے آگے پوچھیں گے، سوال بھی ہوگا، جواب بھی ہوگا، حساب بھی ہوگا، کتاب بھی ہوگا، کیونکہ اللہ کے پاک نبی نے فرمایا ہے کہ جب آدمی کو دفن کر لیں، مٹی دے لیں تو فرمایا اب کھڑے ہو کے اس کے لیے دعا کرو۔ اللہ حکم ہے کہ اب قبر پہ کھڑے ہو کر دعا کرو کہ اللہ ہمارے اس بھائی کو ثابت قدم رکھنا، سوال جواب میں اس کو سیدھا رکھنا، اللہ تبارک و تعالی اللہ پاک رحمت فرمائے تاکہ یہ سوال و جواب میں کامیاب ہو۔ اسی طرح ایک عالم کا ایک لطیفہ لکھا ہے علماء نے، ایک عالم گزرا ہے توسی، اور ہر عالم کے حسد کرنے والے تو ہوتے۔ ہلاکو خاں کا دور تھا، ہلاکو خاں کا ظلم تو آپ پڑھ چکے ہیں، جنہوں نے نہیں پڑھا انہوں نے سنا ہوگا کہ کتنا ظالم آدمی تھا کہ انسانوں کے مینار بنا کے فخر کرتا تھا، خوش ہوتا تھا کہ ایک دن میں نے کتنے آدمی قتل کیے۔ اس دور میں وہ عالم تھے، وہ ان سے کچھ دبتا تھا۔ تو ہلاکو کی جب ماں مر گئی تو ان کے حاسد جو تھے اس عالم کے، ان کو موقع ملا، انہوں نے ہلاکو خاں کے دماغ میں ایک بات بھر دی۔ انہوں نے کہا کہ جی جو کچھ ہے آپ بڑا، آپ کا دبدبہ ہے، آپ بڑے بادشاہ ہیں اور آپ کی بڑی قوت ہے، طاقت ہے، لیکن قبر تو قبر ہے، اور آپ کی ماں مر گئی ہے اور قبر میں آج وہ دفن ہوگی، اس کی پہلی رات ہوگی، اور وہ بیچاری ان پڑھ عورت ہے، اور قبر میں تو منکر نکیر بھی ہوں گے، سوال جواب بھی ہوگا، تو آپ کی والدہ پتہ نہیں سوال جواب سمجھیں گی بھی، جواب بھی دے سکیں گی نہیں دے سکیں گی، اس لیے بہتر ہے کہ اس عالم کو بھی آپ ماں کی قبر میں ساتھ دفن کر دیں، ان کی طرف سے جواب تو دے گا۔ حاسدین تو موقع کی تلاش میں ہوتے ہیں نا۔ انہوں نے کہا حضرت اس سے بہتر موقع کیا ہو سکتا ہے کہ بھئی یہ عالم آدمی ہے، پڑھا لکھا ہے، اس کو تو سوال جواب یاد ہیں، آپ کی ماں بوڑھی ہے اور بیچاری عربی بھی نہیں جانتی، اور وہاں سوال جواب بھی سارا عربی میں زبان میں ہونا ہے، تو اس مولوی کو اگر آپ ساتھ دفن کر دیں قبر کے تو یہ آپ کی والدہ کو سوال جواب بھی پڑھاتا رہے گا، اور کوئی غلطی ہو گئی تھی سیکھ کر لے گا۔ بادشاہ کے دماغ میں بات بیٹھ گئی، کا بات ٹھیک ہے، میری ماں کو تو تکلیف نہ ہونا، ایک مولوی مرتا ہے تو مرے ایسے تو روز مارتا تھا وہ۔ اس نے فوراً بلایا مولوی صاحب، اس نے کہا جی آؤ، آ گئے۔ انہوں نے کہا جی آپ کو پتا ہے کہ میری ماں فوت ہو گئی ہے اور آج دفن کرنا ہے؟ انہوں نے کہا اس نے کہا مجھے ایک خیر خواہ آدمی نے مشورہ دیا ہے، اور تم بھی میرے خیر خواہ ہو، کہ میری والدہ شاید سوال جواب صحیح نہ کر سکیں تو تمہیں ساتھ دفن کر دیا جائے تاکہ ان کو تم سوال جواب سکھاتے رہو گے اور پڑھاتے رہو گے اور اس کا وقت جو ہے اچھا گزر جائے گا۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت، بالکل بڑی اچھی بات، آپ کو جس نے مشورہ دیا ہے واقعی آپ کا خیر خواہ ہے، اور معلوم ہوتا ہے کہ وہ خاصا پڑھا لکھا سمجھدار آدمی ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیں، مجھے آپ اپنے لیے رہنے دیں، ماں کے ساتھ اس کو دفن کر دیں، آپ نے بھی تو ایک دن مرنا ہے نا، پھر آپ کو کون سوال جواب سکھائے گا؟ مجھے تو رہنے دیں آپ اپنے لیے۔ اس نے کہا یہ بات بھی تھی، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اسی کو پکڑو، اس کو مارو اور اس کو ساتھ دفن کرو۔ اس لیے بہرحال یہ تو بعض علماء نے ایک لطیفے کے طور پہ لکھا، تو بہرحال جب یقین ہو کہ مجھ سے سوال جواب ہونا ہے تو آدمی اس کے لیے تیاری کرے گا۔ دیکھا نہیں آپ نے کہ ان لوگوں نے امتحان دینا ہوتا ہے، پھر ساری ساری رات بچے جاگ رہے ہیں، ساری ساری رات مسجدوں میں بیٹھے ہیں، حرم شریف میں پڑے ہوئے ہیں، چائے ہے اور جاگ رہے ہیں، اور جناب سوال اور جواب اور رٹا لگا رہے ہیں کہ پتہ نہیں کل یہ سوال آ جائے، کل ہمیں جواب دینا پڑے۔
تو جن کو سوال قبر کا فکر ہے تو وہ بھی تو تیاری کرے. اس لیے عالم آخرت پر اگر یقین قابل ہو جائے تو پھر آدمی گناہ کرتا نہیں. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں. اب دیکھو نا جی، ایک آدمی رات کو اٹھتا ہے، بیچارہ بوڑھا آدمی ہے، کھڑا نہیں ہو سکتا. ایسے لوگ بھی ہم نے دیکھے ہیں ماشاءاللہ، صف میں ہوتے ہیں، نماز میں بیچارے کھڑے نہیں ہو سکتے، کھڑے تھک کے بیٹھ جاتے ہیں، غریب اتنا کمزور ہے، لیکن تہجد کے وقت نماز میں آگے بیٹھے ہیں حرم میں. اور ایسے ماشاءاللہ خوبرو نوجوان ہیں ماشاءاللہ، جن کو اللہ نے صحت بھی دی ہے، جوانی بھی دی ہے، طاقت بھی دی ہے، قوت بھی دی ہے، اٹھتے 9 بجے ہیں دن کو. تہجد تو بڑی بات ہے، یعنی فجر کی نماز نصیب نہیں ہوتی، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. جماعت سے محروم ہے، نماز سے محروم ہے، صحت بھی ہے، تندرستی بھی ہے، شباب بھی ہے. وجہ کیا ہے کہ ان کے دل میں، جس کے دل میں ڈر آ گیا ہے، وہ رات کو سو نہیں سکتا. اس نے تو وقت پہ جاگنا ہی جاگنا ہے نا، چاہے گھڑی لگاؤ نہ لگاؤ، ٹھیک وقت پہ اٹھ جائے گا. اور جس کے دل میں وہ خوف ہی نہیں ہے، وہ کیوں اٹھے پھر؟ کیوں ایئر کنڈیشن کی ٹھنڈی ہواؤں کو چھوڑے اور آرام دہ بستر کو چھوڑے پھر وہ پڑا؟ کیونکہ اس کو آگے کا تو فکر ہی نہیں، یقین ہی نہیں. وہ تو صرف لفظی زبانی کلامی مانتا ہے کہ ہاں مرنا ہے، ہاں قبر ہے، ہاں حشر ہے، ورنہ یقین والی بات نہیں. تو اس لیے اب جناب مسئلہ آتا ہے اس میں، جو سب سے اہم مسئلہ ہے اس سورت مبارکہ میں. اللہ نے فرمایا کہ قیامت کے دن میزان ہوگا اور اعمال جو ہیں وہ تولے جائیں. اب یہ بھی یاد رکھیں کہ قرآن مقدس میں کسی کسی جگہ تو آتا ہے لفظ میزان، اور کسی کسی جگہ لفظ آتا ہے موازین، یعنی میزان کی جمع، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہاں کئی میزان ہوں گے. اور بعض آیات مبارکہ سے سمجھ آتا ہے کہ ایک میزان ہوگا، اور حدیث مبارک میں اس کی باقاعدہ تفسیر موجود ہے کہ قیامت میں جو میزان ہوگا لہو کفتان، اس کے 2 پلڑے ہوں گے، اس کی باقاعدہ زبان ہوگی. زبان کہتے ہیں جو اوپر ہوتی ہے، جو وزن برابر بتاتی ہے کہ یہ 1 کلو ہے، اب 2 کلو کے برابر آ گئی تھی، اس کو یعنی عربی میں کہتی ہیں لسان. اور فرمایا کہ بالکل عین عدل کے مطابق میزان ہوگا. اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ میزان جو ہوگا تو میزان میں تولا کیا جائے گا؟ کیونکہ مثلا آپ نے ایک عمل کیا ہے، ابھی آپ نے ایک نماز پڑھی، گزر گئی. آپ نے روزہ رکھا، گزر گیا. آپ نے کلمہ شریف پڑھا، پڑھ لیا. تو قیامت میں کیا وزن ہوگا؟ یہ اعمال تو گزر گئے، ختم ہو گئے، اچھے بھی ختم ہو گئے اور برے بھی ختم ہو گئے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو فرماتے ہیں فمن ثقلت موازینہ، جس کی تولیں بھاری ہو جائیں گی وہی کامیاب زندگی والے ہوں گے. تو اس میں میزان میں وزن کیا کیا جائے گا، اس بات کو سمجھیں. اور اس کے لیے علماء کرام نے قرآن و سنت کی روشنی میں، احادیث مبارک کی روشنی میں، اس میں 3 قول ہیں، یاد رکھ. ایک قول تو یہ ہے کہ اس انسان کو تولا جائے گا، یعنی ایک مسلمان ہے، ایک کافر ہے، مسلمان کا بھی وزن ہوگا اور کافر کا بھی وزن. بعض علماء نے فرمایا کہ اعمال کا مراد یہ ہے کہ عمل کرنے والا، اس کا وزن ہوگا. انہوں نے ایک حدیث مبارک سے استدلال کیا ہے کہ ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ میرے آقا نے فرمایا کہ ایک کافر کو لایا جائے گا، بڑا موٹا، بڑا پلا ہوا، لیکن جب اس کا میزان ہوگا تو مچھر کے پر کے برابر بھی وزن نہیں نکلے گا. اس حدیث کو سامنے رکھ کر ان علماء نے فرمایا کہ میزان کا مطلب یہ ہے کہ جس نے اعمال کیے ہیں ان کا وزن ہوگا، ان کو وزن کیا جائے گا. نمبر 1 یاد رکھ، طواف کر رہے ہیں بس، اس کے علاوہ اور کیا بات ہے؟ ہر آدمی بس سن رہے ہیں بیچارے کہ دیکھیں کہ کیا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ کے بندے کچھ لوگ ہوں گے باہر سے آئے ہوئے، طواف کر رہے ہیں، دعا مانگ رہے ہیں، بات ختم ہو گئی.
اللہ کے قرآن سے، اللہ کے ذکر سے اپنی توجہ کو ہٹا دینا جو ہے یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ قرآن پڑھنا سنت ہے، سننا واجب ہے۔ قرآن کی تلاوت کرنا جو ہے سنت ہے، لیکن اگر قرآن پڑھا جا رہا ہے تو پھر اس کا سننا جو ہے وہ تو واجب ہو جاتا ہے۔ اب نمبر 2 قول یہ ہے مفسرین کرام کا، انہوں نے فرمایا کہ نا، اعمال کے وزن کا مطلب یہ ہے کہ صحائف اعمال، یعنی جو ہمارے نامہ اعمال لکھے جا رہے ہیں اور مرتب ہو رہے ہیں، قیامت والے دن ان اعمال نامہ یعنی اعمال کی وہ کتابیں، اعمال کے وہ صحیفے جو ہیں ان کو تولا جائے گا، ایک طرف نیکیوں والے ہوں گے، ایک طرف گناہوں والے ہوں گے۔ انہوں نے بھی ایک حدیث مبارک سے استدلال کیا کہ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ ایک آدمی کے سجلات لائے جائیں گے اور وہ میزان کے پاس آئیں گے اور نیکیوں والے پلڑے میں کچھ نہیں۔ حکم ہوگا میزان کرو، وہ کہے گا اللہ میاں آپ تو علیم ہیں، خبیر ہیں، جاننے والے ہیں، یہ سارے میرے گناہوں کے رجسٹر ہیں، نیکی والے پلڑے میں تو ہے کچھ نہیں، ایک کاغذ ہے چھوٹا سا۔ تو اس وزن کرنے کا کیا ہے؟ واضح بات ہے کہ میرے گناہ زیادہ ہے۔ اللہ فرمائیں گے میرے بندے نہیں، وما ربک بظلام للعبید، ہم اپنے بندوں پہ کبھی ظلم نہیں کرتے۔ تو جب وزن ہوگا تو وہی جو کاغذ والا چھوٹا ٹکڑا ہے وہ بھاری ہو جائے گا اور سارے نامہ اعمال جو اس کے بیڑے تھے وہ ہلکے ہو جائے گا۔ کہے گا اللہ میاں پتہ نہیں اس کاغذ میں کیا ایسی چیز ہے۔ اللہ فرمائے گے تم نے ایک دفعہ اخلاص قلب سے میرا کلمہ توحید کا، شہادت کا اقرار کیا تھا، آج اسی وجہ سے ہم نے تمہیں معافی دی۔ اس میں ہوگا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ایک دفعہ دل سے سارے پڑھ لیں، پتہ نہیں قیامت میں یہی ہمارے کام آ جائے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یقین کے ساتھ کہ کوئی معبود برحق نہیں مگر اللہ اور محمد مصطفیٰ اس کے بھیجے ہوئے ہیں، اس کے رسول ہیں، اس کے پیغمبر۔ تو انہوں نے استدلال یہ کیا کہ بھی جب وہاں حدیث البطاقہ بڑی مشہور حدیث ہے تو انہوں نے کہا صحائف اعمال کا وزن۔ 2 قول یاد رکھے، 2 ہو گئے۔ اور تیسرا قول یہ ہے، مفسرین کرام نے فرمایا کہ نہیں، اللہ تبارک و تعالی جو ہم نے دنیا میں اعمال کیے ہیں ان کو ایک شکل عطا فرمائیں گے، ہر عمل کو ایک شکل عطا فرمائیں گے، اچھے عمل کو اچھی چیزوں کی شکل اور برے عمل کو برے چیزوں کی شکل، پھر ان کا وزن ہوگا، یعنی ان اعمال کو حقیقتاً تولا جائے گا، عمل تولے گا۔ اس لیے بعد مفسرین کرام نے یہ 3 قول مبارک نقل کیے۔ اور اسی طرح سے یہ اندازہ فرما لیں، بعض علماء نے فرمایا کہ دیکھو اصل میں یہ ہے کہ یہ ساری کیفیات ہوں، یہ میرے اللہ تبارک و تعالیٰ کے شان عدل کے تقاضے ہوں گے، کہیں صحیفہ اعمال کا بھی وزن ہوگا اور کہیں ان اعمال کو اگر وہ کہے گا کہ جی میرے عمل تولے جائیں تو اللہ عمل کو فوراً شکل بنا کے حاضر کر دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ قیامت والے دن ہر امت پہ ان کا پیغمبر گواہی دے گا کہ میں نے اللہ تیرا دین پہنچایا، تیری توحید پہنچائی، تیرے احکام پہنچائے، لیکن انہوں نے نہیں مانا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان بندوں سے پوچھیں گے کہ ہاں بتلاؤ جی، وہ کہیں گے نہیں جی نہیں، ہمیں انہوں نے پہنچایا ہی نہیں، ہمیں پہنچاتے تو ہم مان لیتے۔ تو پھر ان پہ گواہ لائے جائیں گے امت محمد مصطفیٰ سے، پھر گواہی آئے گی حضرت محمد الرسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح بعض لوگ اپنے اعمال کا انکار کریں گے، وہ کہیں گے اللہ میاں یہ جو عمل لکھے ہیں لکھنے والے کا تو ہمیں پتہ نہیں، ہم نے دیکھا ہی نہیں، اور لکھنے والا فرشتہ ہماری جنس کا آدمی بھی نہیں تھا، ان کے لکھے پر آپ ہمیں جہنم میں بھیج رہے ہیں، ہم تو نہیں مانتے، پتہ نہیں انہوں نے کیا لکھا کیا نہیں لکھا۔ اللہ فرمائے گا اچھا ٹھیک ہے، ان کی زبانوں پہ مہر لگا دو، اب ان کے ہاتھ خود گواہی دیں۔ تو اس لیے انہوں نے فرمایا کہ قیامت میں یہ حالات ہوں گے، یعنی بعض حالات میں تو حقیقتاً کافر کا اور مومن کا وزن ہوگا، جس کے اندر ایمان ہے، اصل وزن تو ایمان کا ہے، اصل وزن ایمان کا ہے، جب ایمان اندر ہے تو وزن تو پھر بڑھنا ہی بڑھنا ہے،
اور جب ایمان اندر نہیں ہے تو چاہے جتنی بڑی بلا کیوں نہ ہو اس کا کوئی بلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، ان کا کوئی وزن نہیں ہوگا. جیسے کہ حدیث مبارک میں اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ اصل ماخذ ہمارا اللہ کا قرآن اور حدیث ہے، لیکن حدیث سمجھنے کے لیے حدیث والوں کے پاس جانا پڑے گا، قرآن سمجھنے کے لیے قرآن والوں کے پاس جانا پڑے گا. جیسے کپڑا سمجھنے کے لیے کپڑے والوں کے پاس جانا پڑے گا، لوہے کو سمجھنے کے لیے لوہے والوں کے پاس جانا پڑے گا. اس لیے پھر علماء کی، اس لیے پھر ائمہ مجتہدین محدثین فقہا کی رحمت اللہ علیہم اجمعین کی ضرورتیں سامنے آتی ہیں کہ ان کے سامنے تمام احادیث کا ذخیرہ ہوتا ہے، پھر حدیث کی صحت کا ضعف کا فیصلہ ہوتا ہے. اب مثال کے طور پر ایک حدیث مبارک آ گئی، اس کا ہم فیصلہ کیسے کریں گے کہ یہ حدیث صحیح ہے یا حسن ہے یا ضعیف ہے؟ اب ہم دیکھیں گے کہ امام بخاری نے فرمایا حدیث. اب امام بخاری کی بات ہم مان رہے ہیں کہ نہیں مان رہے ہیں؟ حالانکہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی بات صرف صحت کے بارے میں، ورنہ حدیث تو وہی ہے جو حضور کا فرمان ہے. لیکن جب امام بخاری نے فرما دیا کہ حدیث صحیح ہے، امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے فرما دیا کہ حدیث صحیح ہے، یا دونوں نے فرما دیا کہ حدیث صحیح ہے، یا دونوں نے نہیں فرمایا، لیکن حدیث میں راوی وہ لوگ ہیں جن سے امام بخاری نے روایت لی ہے، یا وہ راوی ہیں جن سے امام مسلم نے روایت لی. لوگ ہمیں یہ حدیث بھی پہنچا رہے ہیں، ان لوگوں سے امام مسلم نے حدیث لی ہے. تو اس لیے جب حدیث کا معاملہ ہوگا تو ہم امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، امام نسائی، ابی داؤد رحمہم اللہ تعالی علیہم اجمعین کے دروازوں پہ جائیں گے. اور جب کوئی فقہی مسئلہ الجھ جائے گا تو پھر ہم امام مالک، امام ابو حنیفہ، امام احمد بن حنبل، امام شافعی رحمت اللہ علیہم اجمعین کے دروازے پہ جائیں گے. اور جب کوئی قرات میں مسئلہ الجھ جائے گا تو پھر ہم حضرت ابی بن کعب، زید بن ثابت ان کے دروازے پہ جائیں گے. اور ان کے بعد پھر جیسے جیسے بعد میں قاری آتے گئے ان کے پاس جائیں گے. اس لیے ضرورت ہوتی ہے، ورنہ بتاتے تو سب وہی ہیں جو فرمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی آپ کو بھی صحیح معنوں میں دین کی سمجھ عطا فرمائے. یہ جو ہے نا جی، پھر یہ تعصب بڑھ جاتا ہے، پھر یہ ضد آ جاتی ہے کہ جی وہ کہتا ہے میں تو اس امام کی مانوں گا اور کسی کی نہیں مانتا. دونوں طرف سے ایک تعصب آ جاتا ہے. ورنہ بھی اس امام نے کہاں سے لیا ہے؟ اس نے بھی تو لیا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. تو اب دیکھیں کہ اسی میزان عمل میں ان نے اس کو جمع کر دیا. انہوں نے کہا کہ بھئی میزان ہوگا، میزان نامہ اعمال کا بھی ہوگا، میزان اصل انسانوں کا بھی ہوگا، اور میزان اگر انکار کریں گے تو اللہ ان کے عمل کو حاضر کر دیں گے، ان کے اعمال کو ایک شکل دے دیں گے کہ چلو جی یہ تمہارا عمل ہے، اب اس کا وزن کرو. تو اس لیے اب ساری حدیثیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جمع بھی ہو گئی اور کسی حدیث میں تعارض بھی نہ رہا. دوسری بات یہ سمجھ لیں کہ ایک تو ایمان ہوگا ما بین ایمان اور وزن ہوگا ایمان اور کفر کا، یعنی ایک پلڑے میں ایمان ہے اور دوسرے پلڑے میں کفر ہے. لازمی بات ہے کہ ایمان بھاری ہے، لازمی بات ہے کہ ایمان جو ہے وہ بھاری. بس اب پھر وزن ہوگا اعمال کا. ورنہ دیکھو نا جی، اچھے عمل یا برے عمل، کافر کے چاہے اچھے عمل ہوں تو کہاں جائے گا؟ بات کو سمجھیں، کافر ہے اس کے عمل اچھے ہے، کافر ہے، مشرک ہے، بتوں کا پجاری، لیکن ساری زندگی اس نے غریبوں کی خدمت کی، ساری زندگی اس نے یتیموں کے لیے ایک یتیم خانہ کھولا اور ساری زندگی ان کی خدمت کرتا رہا. اس نے ایک ہسپتال کھولی اور ساری زندگی مریضوں کا دوا کرتا رہا. عمل بڑا اچھا ہے، لیکن آدمی کافر ہے. لیکن وہ کہاں جائے گا؟ جہنم میں، کیونکہ اللہ اس کے عمل کا بدلہ اس کو دنیا میں دے دیتے ہیں. آخرت پر چونکہ اس کا ایمان ہی نہیں ہے، اس کو آخرت میں بدلہ ملنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. بوجہ کفر کے وہ تو جائے گا جہنم میں. اب نیکیاں اور بدیاں جو تولی جائیں جی، نیکی زیادہ ہو جائے جنت میں جائے اور بدی زیادہ ہو جائے جہنم میں جائے، یعنی ایمان والوں کی. ورنہ کافر تو ہے ہی جہنمی، اس کے اچھے برے عمل کا کیا مطلب ہے؟ اس کے تو کتنے اچھے عمل کیوں نہ ہوں، جب کفر موجود ہے، شرک موجود ہے، اس کے لیے تو ہے ہی ہے جہنم.
اب ایمان اور کفر کے وزن کے بعد پھر مومنوں کے نامہ اعمال وہ لائے جائیں گے کہ اچھا بھی اس کی حسنات کو دیکھو، نیکیاں کتنی ہیں؟ اللہ میاں نیکیاں زیادہ ہیں، فرمایا جنت میں۔ اچھا بھی یہ کتنا ہے؟ انہوں نے کہا جی اس کی تو برائیاں زیادہ ہیں، جہنم پہ۔ اچھا جی برابر ہو گئے ہیں، اللہ کی مرضی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جدھر بھیج۔ تو اس لیے فرمایا فمن ثقلت موازینہ، جس کے موازین جو ہیں یعنی پلڑے جس کے جو ہیں اور بھاری ہو جائیں گے، وہ اس کے لیے کیا ہے؟ عیشت راضیہ، ایک ایسی زندگی ہوگی جو پسندیدہ زندگی ہوگی، ایسی حیات ہوگی جو طیبہ ہوگی، اور ایسی مرغوب زندگی ہوگی کہ عیشت راضیہ۔ اس لیے علماء کرام نے اس نامہ اعمال کو اور اس کے وزن کے بارے میں یہ تمام احادیث مبارک جو ہیں وہ آ گئیں، اور قیامت میں پھر ذرے ذرے کا حساب ہو۔ اور اسی طرح یہ بھی سمجھ لیں کہ جس کے دل میں ذرے کے برابر ہی ایمان کیوں نہ ہو، اگر وہ اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں ڈالا گیا ہے، لیکن اللہ اس کو نکالیں گے ضرور جہنم، وہ ایک نہ ایک دن جنت میں جائے گا۔ اب کیسے نکالیں گے؟ یا تو انبیاء شفاعت فرمائیں گے، ان کی شفاعت سے ان کو نکالا جائے، علماء شفاعت فرمائیں گے، شہداء شفاعت فرمائیں گے، حافظ قرآن شفاعت فرمائیں گے، خود قرآن پاک کی صورتیں شفاعت فرمائیں گی، اور اس کے بعد بھی جو بچ جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اپنے ید قدرت سے نکالیں، ان کو اپنے ہاتھ سے نکالیں گے۔ اللہ من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من ایمان، ان کو بھی نکال کے جنت میں بھیجا جائے گا۔ لیکن جن کے دل میں ذرے کے برابر بھی ایمان نہیں تھا، وہ پھر ہمیشہ جہنم میں۔ اس لیے فرمایا فمن ثقلت موازینہ، اللہ نے فرمایا جس کی تولیں بھاری ہو گئیں، فاما من ثقلت موازینہ فهو فی عیشۃ راضیہ واما من خفت موازینہ، پس وہ شخص جس کی وہ تولیں جو ہیں وہ ہلکی ہو گئیں، یعنی اس کے گناہ بھاری ہو گئے، فَأُمُّهُ ہاویہ، اس کی ماں کیا ہے؟ ہاویہ، یعنی جس میں اس کو گرایا جائے گا۔ اب سمجھیں کہ ماں کیوں کہا گیا امہ ہاویہ؟ علماء نے فرمایا کہ اس کا مطلب یوں سمجھیں کہ جیسے دنیا میں ذرا کوئی دکھ ہو تکلیف ہو تو ہر چیز اپنے بچہ اپنی ماں کی طرف دوڑتا ہے، ماں کے گود میں جا کے چھپتا ہے، ماں کے دامن میں پناہ لیتا ہے، تو گویا جہنم اس کے لیے ماں ہے۔ جس طرح ماں اس کو اپنا لپیٹ لیتی ہے، چھپا لیتی، اسی طرح جہنم بھی اس کو اپنے پلڑے میں لے لے گی۔ اس لیے کہا گیا فَأُمُّهُ ہاویہ۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ امہ ہاویہ کا مطلب یہ ہے کہ کافروں کو جب جہنم میں ڈالا جائے گا ان کو سر کے بل ڈالا جائے گا، اور یہ کہتے ہیں ام الدماغ، یہ جو ہے ام الراس، انسان کے دماغ کا گویا کہ خلاصہ اور سب سے اصلی جڑ ہے۔ تو جب وہ اس سر کے بل ڈالے جا رہے ہیں تو امہ ہاویہ، اور ہاویہ کہتی ہیں جس کے اندر کوئی چیز گرائی جائے۔ اور جہنم کتنی گہری ہوگی، حدیث مبارک میں آتا ہے کہ اگر ایک بڑا پتھر لڑکھا دیا جائے، حضور نے فرمایا کہ 70 سال تک وہ اس کے کار تک بھی نہیں پہنچے گا۔ جہنم اتنی بڑی ہوگی، اللہ تبارک و تعالی اپنے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ اس لیے قرآن پاک میں بھی اور احادیث مبارک میں بھی یہ بات موجود ہے کہ جب کافروں کو جہنم میں ڈالا جائے گا، اللہ تبارک و تعالی حکم دے دیں گے جہنم کو کہ بس اب کافی ہے، کہے گی حل من مزید، میرا اللہ اور میرے اندر ڈالو، اور کافر ڈالے جائیں گے، پھر کہے گی حل من مزید، کیوں؟ وہ کہے گی میرا اللہ تیرا وعدہ ہے کہ تو نے مجھے بھر دینا ہے، تیرا وعدہ ہے کہ میں تجھے بھر دوں گا، میں تو ابھی نہیں بھری۔ اس کے بعد پھر اور ڈالے جائیں گے، اور ڈالے جائیں گے، اور ڈالے جائیں گے، لیکن پھر بھی جہنم کہے گی حل من مزید، حل من مزید۔ پھر حدیث مبارک میں آتا ہے فَيَضَعُ قَدْمَهُ عَزَّ وَجَلَّ، پھر پروردگار عالم اپنا قدم مبارک جیسے ان کی شان کو زیبا ہے وہ رکھیں گے جہنم کے اوپر۔ اب جہنم کہے گی قط اب میرے اندر طاقت نہیں برداشت کی، پھر جہنم کو بند کر دیا جائے گا تاکہ اب اس کے اندر چیخیں، اس لیے حکم ہوگا اخسؤ فیہا، ہٹ جاؤ، لا یتکلمون، اب تمہیں بولنے کی کوئی ضرورت نہیں۔
اس لیے حکم ہوگا فاصبروا او لا تصبروا، صبر کرو چاہے مرضی نہ کرو چاہے مرضی، رہنا تو تم نے جہنم کے اندر ہے، چیختے رہو، تمہیں ہم نے اسی میں عذاب دینا ہے، چیخنا ہے چیخو، جتنا چیخ سکتے ہو چیختے رہو، تمہارے چیخنے سے کیا فرق پڑ جائے۔ اس لیے فرماتی ہیں کہ حکم علاوہ اما من خفت موازینہ فامہ ہاویہ، اس لیے حدیث مبارک میں آتا ہے ایک صحابی نے سوال کیا، اور ایک روایت میں ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کافروں کو قیامت میں جو آتا ہے کہ سروں کے بل چلایا جائے گا، تو سر کے بل کیسے چلیں گے؟ آپ نے فرمایا عجیب بات ہے صدیق کی بیٹی، جو اللہ پاؤں پہ چلانے پہ قادر ہے وہ سر سے بھی چلانے پہ قادر ہے۔ سروں پہ چلایا مانا گھسیٹا جائے گا اور سروں کے بل چلا کے جہنم میں ڈالا جائے گا، کیونکہ جب سر کے بل ڈالیں گے تو سب سے پہلے چہرے اور دماغ کو عذاب ہوگا نا، کہ اسی دماغ سے تم نے سوچ سوچ کے میری توحید کا انکار کیا تھا، اسی زبان سے تم نے میری توحید کا انکار کیا تھا اور کفر اور شرک کا اقرار کیا تھا، انہی دماغوں سے بیٹھ کے تم نے فیصلے کیے تھے نا، کہاں ہے قیامت اور کہاں ہے جہنم اور کہاں ہے دوزخ اور کہاں ہے جنت، کہ جی اگر جنت ہوتی تو ہمیں نظر نہ آ جاتی اور جہنم ہوتی تو ہم ڈھونڈ نہ نکالتے، ہم نے زمین کے ارد گرد چکر لگا ڈالے ہیں، ہم نے چاند پہ پہنچ کے ڈیرے ڈال دیے ہیں، لیکن ہمیں کہیں جنت نہیں ملی اور ہمیں کہیں جہنم نہیں ملی۔ اللہ فرمایا کہ انہی دماغوں کو سب سے پہلے جہنم میں ڈال، کیوں یہ ضروری ہوتا ہے کہ جو چیز کسی کو نہ ملے اس کا وجود بھی نہ ہو دنیا میں، کسی چیز کا نہ ملنا اس کے نہ ہونے پر تو دلالت نہیں کرتا، یہ کوئی قاعدہ ہے دنیا کا۔ اب کتنے ستارے ہیں جو جن تک ابھی تم پہنچے بھی نہیں ہو، کتنے کواکب ہیں جن کی روشنی بھی ابھی زمین پر نہیں آئی ہے، تو اس لیے کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا کہ تم تو آج تک یہ بھی فیصلہ نہیں کر سکے کہ پوری زمین کا طول و عرض کیا ہے، تم تو آج تک یہ فیصلہ بھی نہیں کر سکے کہ سمندر کا طول و عرض کیا ہے، تم تو آج تک یہ بھی فیصلہ نہیں کر سکے کہ زمین کی گہرائی اور گہرائی کہاں تک ہے۔ ایک حد ہے، وہاں جانے کے بعد تمہاری مشینیں بھی بیکار ہو جاتی ہیں، تمہارے آلات بھی بیکار ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ جن کی تولیں ہلکی ہو جائیں گی، اور اس کے بعد فرمایا وما ادراک ما ہی، میرے مدنی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کو پتا ہے کہ وہ کیا ہے ہاویہ؟ فرمایا نار حامیہ، وہ حاویہ کیا ہے؟ وہ ایک ایسی آگ ہے جو شدید گرم ہے۔ اس لیے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ بھئی آگ تو ساری گرم ہوتی ہے، دنیا کی آگ جو ہے وہ بھی تو گرم ہے، لیکن جہنم کی آگ کو جو اللہ نے فرمایا ہے گرم، تو کیا مانا؟ انہوں نے فرمایا کہ گویا جب جہنم کی آگ کی گرمی دیکھیں گے تو سمجھ آئے گا کہ اصل گرمی تو یہ ہے، دنیا والی آگ تو گویا گرم ہی نہیں تھی۔ انہوں نے کہا کہ گویا گرم ہوگی وہ، اس لیے حضور پاک نے فرمایا ایک آگ جو تم دنیا میں استعمال کرتے ہو، فرمایا جزء من 70 جزء، 70 جزء میں سے یعنی 70 ڈگری میں سے 1 ڈگری کی جو حرارت ہے وہ اس دنیا کی آگ میں ہے، اور باقی جو ہے وہ جہنم کے اندر۔ اب اسی سے اندازہ لگا لیں گے پھر اس کی کیا گرمی ہوگی، اس کی کیا شدت ہوگی، اس کی کیا حرارت ہوگی، اور پھر اس آگ کا ایندھن کیا ہے؟ لکڑیاں ہیں، کوئلے ہیں۔ فرمایا لیکن جو جہنم کی آگ ہے وقودها الناس والحجارہ، اللہ نے فرمایا اس کا ایندھن کیا ہے؟ بندے ہیں اور پتھر ہیں، یعنی وہ پتھروں اور بندوں سے، انسانوں سے جلائی جائے گی، پھر اس کی گرمی کا آپ اندازہ کریں گے کہ کیا ہوگا۔ اسی طرح بعض روایات میں آتا ہے کہ جہنم کے لیے بھی یعنی ایک نفس ہے، کیا مانا؟ فرمایا کہ وہ ایک گویا سانس لیتی ہے، اس کی گرمی کا اثر جو ہے مدتوں تک پوری دنیا میں رہتا ہے۔ تو اس لیے ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ یہ موجودہ جو ہمارے سمندر ہیں ان کے نیچے جہنم موجود ہے، پھر جب اللہ تبارک و تعالی چاہیں گے اس کو بھڑکا دیا جائے گا، اوپر سے سورج چاند تارے توڑ کے اس میں ڈال دیے جائیں گے، اس کی حرارت اور اس کی حرارت مل کے یہ پورے کا پورا پھر آگ ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی پناہ میں رکھے اور ہر مسلمان کو پناہ عطا فرمائے۔ اس لیے مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں القارعۃ من اسماء یوم القیامۃ کالحاقۃ والطامۃ والصاخۃ والغاشیہ وغیر ذلک۔ اب مفسر ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں اللہ نے فرمایا القارعۃ ما القارعۃ، قارعہ کیا ہے؟ فرماتی ہیں من اسماء یوم القیامہ،
قیامت کے دن کے نام ہیں، جیسے نام اس کا اللہ نے فرمایا الساعہ، اللہ نے فرمایا الصاخہ، اللہ نے فرمایا الطامہ، اللہ نے فرمایا هل اتاک حدیث الغاشیہ، الغاشیہ، اسی طرح فرمایا القاریہ، جیسے آتا ہے الحاقۃ والحاقۃ وما ادراک ما الحاقۃ۔ لیکن یاد رکھیں ویسے قاریہ کا معنی ہوتا ہے کھڑکھڑانے والی چیز، جیسے کسی چیز کا دروازہ ہوتا ہے نا طرح البابا، کہ اس نے دروازے کو کھٹکھٹایا، تو ایسے کھڑکھڑا دینے والی، ہلا دینے والی، جگا دینے والی خواب غفلت سے، جیسے فرمایا تھا اذا زلزلت الارض زلزالها، جیسے فرمایا فانما هي زجرۃ واحدہ فاذا هم بالساہرہ، ایک چیخ، بس ایک پھونک لگے گی اور سب قائم ہو جائے گا۔ فرماتے ہیں ثم قال تعالی معظما امرها ومحولا للشانیہ، اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی اس قیامت کی عظمت، اس قیامت کی شدت، اس قیامت کی تحویل کہ اس میں کتنے خوف اور ڈر ہوں گے، فرمایا وما ادراک ما القاریہ، اے مخاطبات کو کیا خبر کہ وہ کھڑکھڑانے والی چیز کیا ہے۔ ثم فسر ذلك بقوله تبارک و تعالی، اب اللہ پاک نے پھر اس کی خود تفسیر بیان فرمائی، فرمایا یوم یکون الناس کالفراش المبثوث ای فی انتشارهم وتفرقهم وذهابهم ومجیء من حیرة مما هم فیہ کانهم فراش مبثوث۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ قیامت کا دن ایسا ہوگا کہ لوگوں کا عالم یہ ہوگا کہ جیسے اڑتے ہوئے پرندے، وہ اڑتا ہوا جانور جسے آپ پروانہ کہتے ہیں، فراش یا فراشہ کہتے ہیں، کیونکہ جب وہ اڑتا ہے اس کی بھی کوئی جیت نہیں ہوتی، یوں جا رہا ہے، یوں جا رہا ہے، یوں جا رہا ہے۔ انسان بھی جب نکلیں گے تو وہ بھی متحیر ہوں گے کہ کدھر جائیں، کوئی سمجھ نہیں آ رہی، کوئی چیز کا پتہ نہیں لگ رہا کہ کیا ہو گیا۔ ویسے جی آپ اندازہ فرمائیں نا کہ ایک جگہ آپ جائیں، ایک مکان ہوتا ہے، صرف ایک بلڈنگ ہوتی ہے، اگر وہ گر جائے نا تو آدمی جائے تو حیران ہو جاتا ہے، یار کیا ہے، کیا ہو گیا، یہاں تو بڑا مکان تھا، جگہ تھی، آباد تھی، کیا ہے؟ تو جب یہ پورا نظام عالم درہم برہم ہو جائے گا تو پھر حیرت کا کیا عالم ہوگا، جب یہ پورا نظام اللہ ختم کر دیں گے۔ اذا السماء انشقت واذنت لربها وحقت، اللہ فرماتی ہے آسمان جب پھٹ جائیں گے، جب پہاڑوں کو اڑا دیا جائے گا، جب زمینوں کو بدل ڈالا جائے گا، جب زمینیں اپنے بوجھ کے خزینے اپنے پیٹ کے اندر جو چیزیں ہیں باہر نکال کے پھینک دیں گی، تو پھر آدمی کی حیرت کا کیا عالم ہوگا۔ اسی سے انداز، اس لیے فرمایا یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، کیا معنی؟ یعنی فی انتشارہم، منتشر ہیں، تفرق متفرق ہیں، کوئی ذہابہم و مجیئہم، کوئی جا رہا ہے، کوئی آ رہے ہیں، من حیرتہم، حیرت کے اندر پڑے ہوئے ہیں، گویا کہ ایسی کیفیت ہوگی جیسے وہ اڑتے ہوئے پروانے۔ کما قال تبارک و تعالی فی الآیۃ الاخری، جیسے کہ میرے پاک پروردگار نے دوسری آیت میں بھی فرمایا کأنہم جراد منتشر، ان کی ایسی کیفیت ہوگی جیسے مکڑیوں کے ٹولے دوڑتے ہیں، جاتی ہیں۔ وقولہ تبارک و تعالی وتکون الجبال کالعہن المنفوش، یعنی قد صارت کأنہا الصوف المنفوش الذی کشرا فی الذہاب والتمزق، اللہ نے فرمایا پہاڑوں کا یہ عالم ہو جائے گا، اہن کہتے ہیں اون کو، منفوش کہتے ہیں دھنی ہوئی اون۔ اون آپ نے دیکھا نا جی، جب بکروں کے دمبوں کے اون اتارتے ہیں تو پھر کسائیوں کو بلاتے ہیں تو پھر ان کو وہ مارتے ہیں۔ اب تو خیر مشینیں آ گئی ہیں، اب تو مشینوں کے ذریعے ان کو صاف کیا جاتا ہے۔ تو بظاہر آپ دیکھیں نا جی اون بڑی بڑی پڑی، لیکن جب اس میں دھنائی ہوتی ہے نا تو ایسے باریک ذروں کی طرح اڑ جاتی ہے۔ تو فرمایا کہ ہم پہاڑوں کو بھی ایسے بنا دیں گے کہ یہ ذرے کی طرح اڑ جائیں گے، اور جیسے اس کے اندر مختلف رنگ ہوتے ہیں کہ کوئی بکرا دمبا سفید ہے، کوئی لال ہے، کوئی سیاہ ہے، کوئی سیاہ سفید ہے، کوئی سفید سرخ ہے، تو پھر وہ رنگین ہوتی ہے اون بھی۔ اسی طرح پہاڑ بھی کوئی سیاہ ہے، کوئی سفید ہے، کوئی سرخ ہے، جب ان کو ریزہ ریزہ کر کے اڑا دیا جائے گا تو ایسے معلوم ہوگا کہ دھنی ہوئی رنگین اون جو ہے وہ اڑ رہی ہے۔ فرمایا وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، کہتے ہیں کَصَارَتْ كَأَنَّهَا، ایسے ہو جائیں گے جیسے وہ صوف یعنی اون ہوتی ہے اڑتی ہوئی دھنی ہوئی،
کہ جا رہی ہے، پھٹ رہے ہیں پہاڑ. قال مجاہد و اکرم سعید بن جبیر والحسن وقتادہ وعطاء الخراسانی والضحاک والسدی العین الصوف. انہوں نے کہا اہن سے مراد کیا ہے؟ اون. ثم اخبر تعالی اما یؤول الیہ عمل العاملین وما یسیرون الیہ من الکرامۃ والاہانۃ بحسب اعمالہم. پھر اللہ پاک خبر دیتی ہیں کہ قیامت والے دن پھر کیا ہوگا، نتیجہ کیا ہوگا عمل کرنے والوں کا. یا تو عمل کرنے والوں کو عزت ملے گی، تکریم ملے گی، جنت ملے گی، یا بھڑے عمل کرنے والوں کو ذلت ملے گی، خواری ملے گی اور جہنم ملے گی. فرمایا فقال فاما من ثقلت موازینہ ای رجحت حسناتہ علی سیئاتہ. اس کی تولیں بھاری ہو جائیں گی. کیا مانا؟ یعنی نیکیوں کا پلڑا اس کا جھک جائے گا، بھاری ہو جائے گا گناہوں سے. فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. وہ ہوگا پسندیدہ زندگی میں. کیا مانا؟ فِي الْجَنَّةِ. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ أَيْ رَجَحَتْ سَيِّئَاتُهُ عَلَى حَسَنَاتِهِ. اور پھر جس کے گناہ بھاری ہو جائیں گے اس کی نیکیوں پر. اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کتنا بدبخت ہوگا وہ انسان کہ جس کے اللہ معاف فرمائے گناہ بھاری ہو جائیں اور نیکیاں ہلکی ہو جائیں. حالانکہ ایک نیکی کا 10 گنا ملے گا، ایک نیکی کا 700 گنا ملے گا، ایک نیکی کا 1,00,000 گنا ملے گا، اور گناہ تو ایک کا ایک ہوگا. تو اتنے گناہ ہونے کے بعد نیکیاں کم پڑ جائیں اور گناہ زیادہ ہو جائیں تو پھر بدبختی کی انتہا ہے. اور کیا ہوتا. اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں کفارات بھی بنا دیے کہ اگر وضو کرو گے تو گناہ گر جائیں گے، نماز پڑھو گے تو گناہ گر جائیں گے، خیرات کرو گے تو گناہ گر جائیں گے، قرآن پڑھو گے تو گناہ گر جائیں گے. بازار میں جا کے ایک دفعہ پڑھو گے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر، تو 10,000 گناہ گر جائیں گے، 10,000 نیکیاں لکھ دی جائیں گی. تو اس کے باوجود بھی پھر گناہ زیادہ ہو جائیں پھر بدبختی کا تو حل ہی کوئی. اس لیے فرماتے فَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ أَيْ رَجَحَتْ سَيِّئَاتُهُ عَلَى حَسَنَاتِهِ. یعنی جس کے گناہ جو ہیں اس کی نیکیوں سے بھاری ہو گئے تو اس کے لیے پھر ٹھکانہ کیا ہوگا. فرمایا أُمُّهُ هَاوِيَةٌ مانا فَهُوَ سَاقِطٌ هَاوٍ أُمِّ رَأْسِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ. پھر اس کو سر کے بل میں گرایا جائے گا جہنم کی آگ کے اندر. وَبَرَ عَنْهُ بِأُمِّهِ یعنی دماغ مراد دماغ اس کا. وَرَوَانَا وَهَذَا عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَإِكْرَمَةَ وَأَبِي صَالِحٍ وَقَتَادَةَ وَقَالَ قَتَادَةُ يَهْوِي فِي النَّارِ عَلَى رَأْسِهِ. انہوں نے فرمایا پھر اس کو سر کے بل جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا. وَقَذَا قَالَ أَبُو صَالِحٍ يَهْوُونَ فِي النَّارِ عَلَى رُؤُوسِهِمْ فِي النَّارِ کہ کافروں کو ان کے سروں کے بل جہنم میں گرایا جائے گا. وَقِيلَ مَعْنَاهُ فَأُمُّهُ الَّذِي يَرْجِعُ إِلَيْهَا فَيَسِيرُ فِي الْمَآدِ إِلَيْهَا حَاوِيَةً. اب انہوں نے فرمایا کہ جیسے دنیا میں ہر چیز لوٹ کے اپنی ماں کی گود میں آتی ہے گویا جہنم اس کے لیے ماں کے بدلے میں ہے. فرماتے ہیں اسم من اسماء النار، یہ جہنم کی آگ کے نام میں سے حاویہ نام ہے. وقال ابن جریر وانما قیل للحاویۃ امہ لانه لا ماوى له غیرها. حضرت ابن جریر فرماتی ہیں کہ جہنم کی آگ کو کافر کے لیے ماں کیوں کہا گیا؟ کیونکہ اس کے بغیر پھر اس کا کہیں ٹھکانہ نہیں ہوگا. اس کو ٹھکانہ جو جہنم میں ملے گا تو اور کوئی ٹھکانہ ہی نہیں. وقال ابن زید ان الحاویۃ هی النار هی امه ومأواه الذی یرجع الیها ویأوی الیها وقرأ ومأواهم النار. قال ابن ابی حاتم روان قتادہ انه قال هی النار وہی مأواهم، یہ آگ ہے اور یہی ان کے لوٹنے کی جگہ ہے. ولہذا قال تبارک و تعالی مفسرا للحاویہ، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے آگے حاویہ کی تفسیر بیان فرمائی. جیسے فرمایا تھا نا وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ حَاوِيَةٌ، آگے تفسیر ہے وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ. وہ حاویہ کیا ہے؟ نارٌ حامیہ، وہ آگ ہے شدید گرمی والی. تو گویا قرآن پاک نے اپنے الفاظ مبارک کی تفسیر خود بیان فرما دی. تو نتیجہ یہ نکلا کہ جن کے نامہ اعمال میں حسنات زیادہ ہوں گے ان کا ٹھکانہ جنت ہوگا، اور جن کے نامہ اعمال میں سیئات بھاری پڑ جائیں گے ان کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہوگا. فرق صرف اتنا ہے کہ کافر جہنم میں جانے کے بعد پھر کبھی نہیں نکلیں گے، لیکن مسلمان گناہگار ہے اگر اس کو جہنم میں ڈالا بھی گیا لیکن نکلے گا ضرور، اور اللہ کی رحمت سے ایک دن جنت میں جائے گا. واللہ تعالی اعلم و علمہ اتم.
میری والدہ جو ہے بہت بوڑھی ہو گئی ہے اور وہ حج کا سفر جو ہے برداشت نہیں کر سکتی ہیں، اور اگر میں اپنی والدہ کی طرف سے حج کروں، بالکل شریعت میں جائز ہے، بلکہ بہت بڑی بات ہے کہ تم اولاد ہو، تم بیٹے ہو، کہ تم اپنی والدہ کی طرف سے خود حج کرو، اور بہتر یہ ہوتا ہے کہ پہلے تم اپنا حج ادا کر لو، اپنا حج ادا کرنے کے بعد جو ہے اپنی والدہ کی طرف سے حج کرو۔ صرف فرق اتنا لکھا ہے علماء نے، فقہاء نے، کہ دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ جیسے تمہاری والدہ غریب ہے، یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا وہ امیر ہے، یعنی دولت مند ہے، زمین والی، جائیداد والی، پیسے والی ہے، اور اس پر حج فرض ہے۔ اگر حج فرض ہے تو پھر احتیاط اسی میں ہوتی ہے کہ جس جگہ اس کا گھر ہے وہیں سے آدمی بھیجا جائے اور اس کے لیے حج بدل کرے۔ اور اگر وہ امیر نہیں ہے یعنی غریب ہے اور تم محبت میں اپنی ماں کی طرف سے حج کرنا چاہتے ہو تو پھر تم مکے میں رہ کر بھی کر لو، پھر وہاں سے جانے کی اور بھیجنے کی اور آنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ بعض لوگ ہمارے 11ویں کے نام پر خیرات کرتے ہیں اور پھر ہمیں بھی بھیجتے ہیں، اس کا کھانا ناجائز ہے، کیونکہ قاعدہ یہ ہے کہ موٹی بات یاد رکھ لیں، اللہ نے قرآن میں فیصلہ فرما دیا ہے کہ جو چیز بھی ہے اللہ کے نام کے سوا غیر کے نام پہ، چاہے ذبح ہو، ذبح ہونے کے بعد کیا نتیجہ ہوتا ہے؟ پکا کے کھائی جاتی ہے نا، ایسے ذبح کر کے گوشت تو کوئی نہیں کھاتا۔ معنی یہ ہے کہ جس کی نسبت غیر اللہ کی طرف ہو جائے اس کا کھانا حرام۔ اب چونکہ 11ویں کی نسبت جو ہے وہ اللہ کی طرف نہیں، لاکھ وہ کہتے رہے کہ جی ہم تو اللہ کے لیے خیرات کر رہے ہیں اور حضرت کو تو ہم ثواب دے رہے ہیں، ہم جو خیرات کر رہے ہیں حضرت بالکل اللہ کے لیے ہے، ہم تو اس کا ثواب پیرانے پیر کو دیتے ہیں، تو پھر 11ویں میں ثواب دینے کی کوئی قرآن میں آیت آئی ہے کہ 11ویں کو کرو گے تو ثواب ہوگا، 12ویں کو کرو گے تو نہیں ہوگا، یا 10ویں کو کرو گے تو نہیں ہوگا، یا 13ویں کو کرو گے تو ثواب نہیں ہوگا؟ ثواب دینا ہے تو یکم کو کر دو، کبھی 2 کو کر دو، کبھی 3 کو کر دو، کبھی 20 کو کر دو، خیرات کرنی ہے کر دو، خیرات سے تو کوئی منع نہیں کرتا۔ لیکن جب ایک تعیین کر دی جائے کہ نہیں 11ویں کی رات ہوگی، جو اسی رات میں پیرانے پیر نے بڑھیا کا بیڑا نکالا تھا، تو اب نتیجہ کیا نکلا کہ وہ نفع دینے والا، وہ مردوں کو زندہ کرنے والا ہے۔ ہم 11ویں کریں گے تو ہمارے مردوں کو بھی زندہ کرے گا اور ہمارے بیماروں کو بھی شفا دے گا۔ اسی میں تو کفر و شرک آتا ہے، اور کیا ہے؟ اسی لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب کسی اب کوئی کہے کہ جناب یہاں بھی تو تاریخ مقرر ہوتی ہے، تو یہ تاریخیں اللہ نے مقرر کی ہیں، کسی انسان نے مقرر۔ مثلا 9 تاریخ کو حج ہے، 8 کو نہیں ہو سکتا، 8 کو ہم نے مینا جانا ہے، 20 کو ہم نہیں جا سکتے۔ اسی طریقے سے بھی ہم نے 10 کو آگے یوم نہر ہوگا، پھر ایام تشریق ہوں گے، یہ تو سارے اللہ کا حکم ہے اور ہمیں بتلائے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ تو لہذا ہمیشہ یاد رکھیں یہ صرف بدعت نہیں ہے، حرام کی حد تک چلا جاتا ہے معاملہ۔ اللہ آپ کو بات سمجھنے کی توفیق دے۔ اگر آپ کو مثلا پیرانے پیر کے لیے ثواب بھیجنا ہے، خیرات کرنی ہے، آپ روز کرتے رہیں، آپ 1 مہینہ پورے ہر یکم سے شروع کریں اور 30 تک چلے جائیں، ہر رات خیرات کریں، کوئی بھی منع نہیں کرتا۔ آپ سارا سال خیرات کرتے رہیں، آپ ایک صدقہ جاریہ مستقل مسجد بنا دیں، مدرسہ بنا دیں، کنواں لگوا دیں اور ثواب کی نیت کر لیں، کوئی منع نہیں کرتا۔ بات تو یہ ہے کہ ایک تاریخ کو ایک بزرگ کے ساتھ نسبت دے کے خیرات کرنا جو ہے یہ اب غیر اللہ کی نسبت آ گئی۔ دیکھو نا، اب نماز تم پڑھ رہے ہو اللہ کے لیے، اللہ اکبر، نماز میں کھڑے ہو، خیال آ گیا کہ یار یہ طالب بیٹھے ہے، دیکھ لے تو میں ذرا نماز آج لمبی پڑھوں، کہ استاد پہنچا ہوا ہے ماشاءاللہ، تو اب یہی نماز ختم ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ حالانکہ نماز میں کس کی پڑھ رہا تھا؟ اس کی پڑھ رہا ہوں نماز میں، نماز تو میں اپنے اللہ کی پڑھ رہا تھا نا، اور پڑھ بھی نماز میں قرآن رہا تھا، آیت پڑھ رہا تھا، سورت پڑھ رہا تھا، رکوع کر رہا تھا، لیکن دل میں صرف خیال یہ آ گیا کہ یہ میرا شاگرد ہے اور یہ اتفاق سے آج میرے گھر میں آ گیا ہے اور میں مصلی پہ کھڑا ہوں، تو آج میں ٹھیک ٹھاک لمبا رکوع کروں تاکہ یہ کہے استاد ماشاءاللہ جی اپنے گھر میں 2 گھنٹے نماز پڑھتی ہیں، میں نے خود آنکھوں سے دیکھا ہے۔ تو اب ریا آ گیا، اللہ فرماتے ہیں منہ پہ مار دو، میں نماز قبول نہیں کرتا۔ تو اس لیے اگر چاہے تم لاکھ خیرات کی نیت کرو، لیکن جب غیر کی اس کے ساتھ نسبت آ گئی تو وہ حرام ہو۔ کہتے ہیں جی اگر کوئی آدمی پیر یا منگل والے دن فوت ہو جائے، اس کو قبر میں دفنانے کے بعد سے لے کر
یعنی جمعرات کی شام تک قبر پر ہاتھ رکھ کر رات دن ذکر کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، بالکل ناجائز ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ منگل اور بدھ کا دن اچھا نہیں ہوتا، لہٰذا اس دن مرا ہے تو عذاب ہوگا، اس لیے ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں نا، بیچارے مدد کر رہے ہیں، عذاب سے بچا رہے ہیں نا اس کو۔ نیت تو یہی ہو گئی نا۔ اچھا اگر منگل اور بدھ کے دن بچہ پیدا ہو تو اس کو مار ڈالو، کیوں؟ عذاب کے دن جو ہے پھر منحوس چیز پیدا ہو گئی نا۔ یا منگل اور بدھ کے دن اگر مہینہ ختم ہو تمہیں تنخواہ ملے تو پھینک دیتے ہو۔ یہ کفر اور شرک ہے، اللہ کے ایام میں مداخلت ہے، اس لیے ایسی چیزیں بالکل ناجائز ہیں۔ قرات کے بعد اذان دیتے ہیں، قبر کے ایک کونے سے مٹی ہاتھ میں لے کر کچھ پڑتے ہوئے مٹی پہ پھونکتے ہیں، پھر چاروں طرف چکر لگاتے ہیں، یہ کیا ہے؟ بالکل کفر ہے، شرک ہے، بدعات ہیں، اللہ ان منکرات سے بچائے۔ اگر یاد رکھو مٹی کے پڑنے سے اور چکر لگانے سے کوئی فائدہ ہوتا تو سب سے پہلے میرے مدنی محمد مصطفیٰ ہمیشہ یار، کیوں حضور نے ایسا کام کیسے چھوڑ دیا جو امت کو نہیں سمجھایا؟ ناک میں پانی دینا سکھا دیا ہے، قبر کے چکر نہیں سکھائے، یہ آپ مولویوں نے آ کے ہمیں 1400 سال بعد سکھائے۔ حضور پاک نے ہمیں چھوٹے سے چھوٹا مسئلہ بتلا دیا، لیکن اتنا بڑا مسئلہ کہ ہاتھ رکھو قبر میں بیٹھے رہو 3 راتیں، اس کی یہ سارا اصل میں کیا ہے؟ یہ اقتصادی مسئلہ ہے، یاد رکھو۔ کیوں؟ قبر پہ والا ایک بڑا آدمی جو مر جائے اس کی اولاد قبر پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے گی، لازماً مولوی کو کہے گی نا، مولوی جب بیٹھے گا تو مال ملے گا نہیں ملے گا؟ یہ بس وہی مسئلہ ہے اور کچھ نہیں، خالص حرام ہے، بالکل گناہ ہے، جو کھا رہا ہے حرام کھا رہا ہے۔ ایک آدمی نے لڑکی کے بارے میں شادی سے پہلے شادی کرنی چاہیے، لڑکی اس نے نہیں دیکھی تھی، اور جب شادی کا معاملہ طے ہو گیا، مثال کے طور پر 10,000 ریال حق المہر طے ہو گئی، اس نے 10,000 ریال میں سے 5,000 ریال بھیج دیے۔ بعد میں جب لڑکی کو دیکھا تو اسے پسند نہ آئی، اس نے طلاق دے دی، تو وہ اس کو واپس کر دے، بالکل، کیونکہ اگر وطی نہیں ہوئی، دخول نہیں ہوا، اس کے گھر میں نہیں آئی، علیحدہ۔ ہاں اگر یہ دونوں ایک کمرے میں کچھ دیر کے لیے علیحدہ بیٹھے ہوں تو پھر نہیں، اگر وہ علیحدہ نہیں بیٹھے، خلوت صحیحہ بھی نہیں ہوئی، نہ عورت اس کے گھر میں آئی ہے تو واپس کر دیں۔ اور شریف آدمی ویسے رکھیں گے؟ جب تم ان کی لڑکی کو شادی سے پہلے طلاق دے دو، وہ تو تمہارے منہ پہ ماریں گے انشاءاللہ، پھر ایسے شریف آدمی کی شکل ہی نہیں دیکھیں گے زندگی تک، اگر وہ شریف آدمی ہیں۔ تو اس لیے شریعت کا حکم ہے نا کہ پہلے دیکھ لیا کرو، اس سے پہلے شادی کرتے کیوں ہو؟ اسی لیے شریعت کا حکم ہے کہ جب آدمی خطبہ کرے، لڑکا بھی دیکھ لے اور لڑکی بھی دیکھ لے، دونوں کو قبول ہے تو نکاح کرو، نہیں ہے قبول تو نہ کرو، بات ختم ہو۔ بعد میں جو لڑائیاں کرنی ہیں تو پہلے کیوں نہ حکم کرو، شریعت پر عمل کرو۔ کسی نماز کی نیت دل میں کرنا، نیت ہوتی ہی دل میں ہے۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم سلمنا ولا تسلمنا وامنحنا ولا تمتهنا اللهم أكرمنا ولا تهنا اللهم زدنا ولا تنقصنا اللهم أعطنا ولا تحرمنا اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا اللهم اجعلنا في ضمانك وأمانك وإحسانك اللهم اصلحنا واصلح بنا واصلح أولادنا